نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود اور مسجود بنا لو۔ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ بات زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات کہو جس کے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم دیا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو نے مجھے اٹھایا تو آپ ہی ان کے نگران تھے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ ان کو عذاب دے تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ مغفرت فرما دے تو آپ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ یہ دن ہے کہ کام آئے گا سچوں کو ان کی سچائی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے ہے
آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات مذکورہ آیات نمبر 116 میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی اسی لیے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کو معلوم نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العالمین تو علام الغیوب ہے۔ لیکن اس سوال کا مقصد نصارہ کی سرزنش ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو معبود، مسجود، مقصود اور الہ بنایا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبدیت کا، بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اور نصارہ کی بہتان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بالکل بری الذمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میرے والدہ کو معبود بناؤ؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے برملا جواب دیں گے کہ سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے یا رب العالمین، اور آپ ہر طرح کے شرک سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اور میں نے جو کچھ کہا تھا آپ کو ضرور بھی ضرور معلوم ہونا، آپ کو ضرور بھی ضرور معلوم ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ ما قلت لك قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، ہمیشہ کے لیے توحید کی دعوت دیتا رہا، اور یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اور یا رب العالمین، آپ ان لوگوں پر خبردار تھے، آپ کو پتہ ہے جب ان لوگوں میں موجود تھا تو سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف بلایا ہے، اور جب یا رب العالمین آپ نے مجھے اٹھایا تو آپ ہی نگران تھے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ میرے بعد انہوں نے شرک کیا، عقیدہ تثلیث کو بنایا اور عقیدہ تثلیث کو اپنایا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یہاں پر توفیتنی سے مراد قبض الجسد مع الروح ہے۔ توفی بمعنی وفات نہیں ہے، ایک تفسیر، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور سورہ زمر میں ہے اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا۔
توفی کا اصل معنی ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا، اور یہ مفہوم زندہ اٹھا لینے، سلا دینے اور موت دینے سب کو شامل ہے۔ تینوں مفاہیم کو یہ شامل اور متناول ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمان کی طرف اٹھایا، نہ قتل ہوا، نہ سولی پر چڑھایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبہ لهم بل رفعہ اللہ الیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گفتگو قیامت کے دن کی ہوگی، اور اس وقت نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت حقیقی حاصل ہوئی ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حافظ اماد الدین ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں بلائی جائے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد دلائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قریب کر کے یاد دلائیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور پھر کہیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ یا رب العالمین میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر نصارہ سے سوال ہوگا تو نصارہ کہیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان نصارہ کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک، یا رب العالمین اگر آپ اپنے بندوں کو سزا دیں گے تو عین عدل ہے اور حکمت پر مبنی ہے ہوگی، اور بالفرض والمحال اگر معاف فرما دے، شرک تو اللہ معاف نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ معاف چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر اللہ یعنی اس آیت کی روح سے، آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں، ان شرطیہ ہے اگر آپ عذاب دے تو آپ کے بندی ہو، ان تغفر لہم، اگر آپ اس کو معاف کر دے، معاف فرما دے، تو یہ معافی آپ کی عاجزی کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ یا رب العالمین آپ غالب ہے، آپ زبردست ہے، کوئی مجرم آپ کے قبضے قدرت سے خارج نہیں ہے، نہ خارج ہے اور نہ کوئی بھاگ سکتا ہے۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہ آیات پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادک، ان تعذبهم فإنهم عبادک، ان تعذبهم فإنهم عبادک۔ پھر جب صبح ہوئی فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہے، رکوع میں بھی، سجدہ میں بھی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی جو مجھے عطا کر دی گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ آیات پڑھتے رہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم امتی، رونے لگے، امت کی فکر۔ تو اللہ تعالی نے بذریعہ وحی بواسطہ جبریل علیہ السلام وجہ دریافت کی۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جبریل کو آگاہ کیا، جبریل علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم عنقریب تیرے امت کے بارے میں آپ کو رضامند کر دیں گے اور امت کے حوالے سے آپ کو ناراض اور ناخوش نہیں کریں گے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ یہ جو آج کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو صادق فی الایمان ہے، جو ایمان میں سچے پکے اور ٹکے ہیں، صادق فی الاعمال ہے، جن کے اعمال بھی سچائی پر مبنی ہے، اور صادق فی الاقوال ہے، بولنے میں بھی وہ سچے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایمان میں سچائی نہیں ہے تو پھر منافقت ہے، اعمال میں سچائی نہ ہو تو پھر ریاکاری بن جاتی ہے، اور اقوال میں سچائی نہ ہو تو پھر کذب اور جھوٹ بن جاتا ہے۔ مومن کو ہر حال میں، مسلمان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ نے صفت بیان کی، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے سچ کر کے دکھایا، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ اپنے وعدے میں سچے پکے نکلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے بھائی، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بہتر ہے کہ پہلے سے سچ بولو۔ سچے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامران ہے، اور کامیابی کامرانی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ مرتبے والے ہیں، عزت والے ہیں، اور آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ سچے لوگوں کے لیے آخرت میں باغات ہے، جنت ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، خوشیاں ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ سچے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، سچے لوگ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور بالکل آخر میں فرمایا، آخر آیت للہ ملک السماوات والارض وما فیہما، زمین و آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وہ سب کچھ کائنات، مخلوقات، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، وہ کائنات عالم مخلوق ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ پورے کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زندہ ہے، سب اللہ کی مرزوق ہے، اور پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہذا ساری مخلوق اللہ کی ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے جو بھی حکم کرے تو اس کو سر آنکھوں پر ماننا چاہیے، بالعین والرأس۔ جس چیز کو حرام قرار دے اس کو آپ حرام سمجھے، اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو۔ اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور غیر کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔